بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی آمین۔ الحمدللہ رکوع نمبر 19 کا آغاز ہوا ہے، اور اس رکوع میں جو آیت نمبر 151، 152 اور 153 ہے، ان تین آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے 10 احکامات بیان فرمائے ہیں۔ ان آیات کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آیات محکمات ہیں۔ سورہ آل عمران کے شروع میں ہم نے 2 طرح کی آیت کے بارے میں پڑھا تھا، ایک محکمات اور دوسرے متشابہات۔ یہ آیتیں محکمات ہیں، اس میں آسمانی ہدایت کے وہ اصول بیان کیے گئے ہیں جو تمام شریعتوں میں مشترک ہیں، یعنی تمام شریعتوں میں یہ اصول بیان کیے گئے اور مشترک ہیں، ان میں بھی یہ موجود تھے۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ انبیاء کا دین ایک ہی تھا، لیکن شریعتیں جو ہے وہ فرق تھی۔ ان فرق کے باوجود بھی ان میں کچھ احکامات ایسے تھے جو سب میں موجود تھے، جن پر تمام انبیاء عمل پیرا ہوتے تھے، اور انہوں نے بھی اپنی امتوں کو اس پر عمل کرنے کا حکم دیا تھا۔ تو یہ 10 وصیتیں اسی باب میں آتی ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صحیفے یعنی صحیفے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحیفے یعنی کتاب کو دیکھنا چاہتا ہے، یعنی جس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہے، تو وہ ان آیات کو پڑھ لے، یعنی یہ تاکیدی احکامات ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ مہر اس چیز پہ لگائی جاتی ہے جو بہت اہم ہوتی ہے۔ ایسے تو پورا قرآن جو ہے وہ بہت اہم ہے، لیکن بعض آیات ایسی ہیں جن میں جامع اصول اور احکامات بیان کیے گئے ہیں جو ایک طرح سے پورے دین کا نمائندہ ہے، یعنی یہ آیات بہت اہم آیات ہیں۔ اس میں وصیتیں کی گئی ہیں، کیونکہ اسی آیت کے آخر میں وصیت کا ذکر ہے، وصیت کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو یہ آیات جو ہے یہ یوں سمجھے کہ وصیتیں اللہ کی طرف سے وصیتیں کی گئی ہیں۔ آئیے آیت پڑھتے ہیں، آیت کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 151۔ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ، کہیے آؤ میں تمہیں سناؤں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا چیزیں حرام کی ہیں۔ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے، اچھا اس سے پہلے کی جو آیتیں تھیں اس میں مشرکین اس دعوے کی تردید کی گئی تھی کہ وہ اور ان کے جو آباء و اجداد اللہ کے ساتھ دوسروں کو جو شریک بناتے ہیں، تو وہ بناتے رہتے ہیں اور کئی چیزیں کو حرام کر دیتے ہیں، کئیوں کو حلال کر دیتے ہیں، یعنی اس چیز کی تردید کی گئی ہے۔ اب ان آیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ ان محرمات کو بیان کرے جنہیں واقعی اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے اور جن کی حرمت کا علم بنی نوع انسان کے لیے ضروری ہے۔ یعنی یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے کیا حرام کیا ہے اور کیا حلال کیا ہے۔ وہ حلال اور حرام نہیں ہے جو تم نے کیا ہے، یعنی تم لوگ جب چاہتے ہو کسی بکری کو حرام قرار دے دیتے ہو، کبھی خود ہی کسی اونٹ کو محترم ٹھہرا لیتے ہو، اور پھر یہ کہ یہ سب چیزیں جو ہیں کہ اللہ کی طرف پھر منسوب کر دیتے ہو کہ اللہ نے کیا ہے۔ تو آؤ میں تمہیں واضح طور پہ بتاؤں کہ اللہ نے اصل میں کن چیزوں کو محترم ٹھہرایا ہے اور کن کو ممنوع کیا ہے، اور حرام چیزوں کے بارے میں اللہ کے کیا احکامات ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں کیا حدود مقرر کی گئی ہیں۔ شریعت کے بنیادی احکامات دراصل ضرورت اور حکمت الہی کے مطابق قرآن حکیم میں مختلف جگہوں پر اللہ تعالیٰ نازل فرماتے ہیں۔ اسی طرح سورہ بقرہ کے 10ویں رکوع میں جہاں بنی اسرائیل سے میثاق لیا جا رہا تھا، میثاق، وہاں دین کے یہی نکات بھی بیان ہوئے تھے۔ پھر اس کے بعد شرعی احکامات کی کچھ تفصیل ہمیں سورۃ النساء میں بھی ملتی ہے، اس کے بعد اس سورت میں بھی ہے، پھر انہی احکامات کی جو تفصیل ہے سورہ بنی اسرائیل میں بھی ہم کو ملے گی۔ تو جو پہلا یہاں پر حکم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو جو شریک بنایا اس کے بارے میں کیا حکم دیا۔ یہ حکم بتایا کہ اللہ نے جس کو حلال کہا ہے وہ حلال ہے، اور جس کو حرام کہا ہے وہ حرام ہے۔ تمہارے حلال اور حرام کرنے سے کوئی چیز جو ہے وہ نہیں ہو جائے گی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث قدسی مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اے ابن آدم،
تم اگر مجھے پکارو گے اور مجھ سے امید رکھو گے تو میں تمہیں معاف کر دوں گا، چاہے تم سے جو بھی گناہ سرزد ہوا ہو، اور پرواہ نہیں کروں گا اگر تم زمین بھر کر گناہ لے کر آؤ گے تو اسی کے برابر میں تجھے مغفرت نوازوں گا، بشرطے یہ کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات، ذات، اس کے احکامات، اس کے کام، کسی چیز میں بھی اللہ کا کوئی شریک نہ بناؤ۔ احکامات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو حلال کیا ہے وہ حلال ہے، جو حرام کیا ہے وہ حرام ہے، تم اپنی مرضی سے کسی چیز کو حلال اور حرام نہیں کر سکتے ہو۔ یہ تو پہلا حکم تھا۔ اس کے بعد دوسرا حکم کیا ہے، آئیے پڑھتے ہیں۔ اللہ تشرکوا بہ شیئا بالوالدین احسانا، یہ کہ کسی شے کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یعنی سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ شرک کو حرام ٹھہرایا، پھر دوسرے نمبر پر والدین کے حقوق میں کوتاہی کو حرام قرار دے دیا، یعنی جو حقوق والدین ہے اس کی بڑی تاکید ہے اور اس کی جو کوتاہی ہے اس کو حرام کیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں یہ تیسرا مقام ہے جہاں حقوق اللہ کے بعد فوراً حقوق والدین کا تذکرہ آیا ہے۔ اس سے پہلے سورہ البقرہ آیت نمبر 83، سورہ النساء آیت نمبر 36 میں والدین کے حقوق کا ذکر کیا گیا ہے، اور والدین کے حقوق کا ذکر حقوق اللہ کے بعد فوراً کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں والدین کی جو نافرمانی کی تحریم اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کے ساتھ احسان کا حکم دے کر واضح کیا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی کئی آیتوں میں اپنی اطاعت اور بندگی اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کو ایک ساتھ بیان فرمایا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا عمل سب سے اچھا ہے، تو آپ نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا۔ میں نے کہا کہ پھر کون سا؟ تو آپ نے فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ میں نے کہا پھر کون سا؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ یعنی نماز تو فرض ہے، نماز کے بعد جو دوسری جو اہم چیز ہے وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ حسن سلوک، بہترین سلوک ان کے ساتھ کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر دوسرے کام ہیں۔ آئیے اب تیسرا پڑھتے ہیں۔ تیسرا اللہ تعالیٰ کی کیا وصیت ہے؟ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرو تن دستی کے خوف سے، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی دیتے ہیں، بے شک وہ رازق ہے۔ یعنی اولاد کا قتل جو کسی حال میں جائز نہیں ہے۔ دور جاہلیت میں عرب کے لوگ غربت اور محتاجی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل کر دیا کرتے تھے، اور بچیوں کو ننگے آر کے خوف سے زندہ درگور کر دیتے تھے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا گناہ سب سے بڑا ہے، تو آپ نے فرمایا تم اللہ کا کسی کو شریک نہ بناؤ حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ میں نے کہا پھر کون سا؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم اپنی اولاد کو اس ڈر سے مار ڈالو کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گی۔ یہ الحدیث میں ہے یہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ میں جو فرمایا کہ تمہیں اور انہیں ہم روزی دیتے ہیں، تو اس لیے جو غلام ہوتے ہیں یا کہ ماتے جو لوگ ہیں ان کے جو روزی کی ذمہ داری ہے، یعنی ان کے آقا کی اور جو لوگ ان کے نگران ہیں ان کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب آگے پڑھتے ہیں ہم اگلا نمبر 4۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی مت جاؤ، خواہ وہ ظاہر ہو یا خفیہ۔ یعنی بے حیائی غلط کاموں کو کرنا نہ چھپا کے کرو نہ ظاہر کرو۔ چھپا کے تو کہتے ہیں کوئی نہیں دیکھتا، لیکن اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، تو کسی بھی طرح سے یہ بے حیائی کے کام جو ہے وہ جائز نہیں ہے، اور ان کے قریب بھی جانا، ان کے قریب بھی پھٹکنا جو ہے وہ بھی منع ہے۔ اس کے بارے میں ہے کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد بالخصوص جو ظاہرہ یعنی جو بے حیائی کے کام جو ظاہر والے ہیں وہ بالخصوص زنا سے مراد زنا ہے۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی اجنبی کو دیکھ لوں تو اسے تلوار سے قتل کر دوں۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے فرمایا کیا تم لوگ سعد کی غیرت پر تعجب کرتے ہو؟ اللہ کی قسم میں سعد سے زیادہ غیرت مند ہوں، اور اللہ مجھ سے زیادہ باغیرت ہے، اسی لیے تو اس نے ظاہر اور پوشیدہ زنا اور فواحش کے تمام قسموں کو حرام کر دیا۔
یعنی زنا اور ہر قسم کے فواحش. فواحش کا مطلب ہے وہ کام جو کھلے کام، بے حیائی کے کام جو کھلے کیے جائیں. تو یعنی بے حیائی کے کاموں کو منع کیا گیا، ہر قسم کے کاموں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے. نمبر 5 وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور مت قتل کرو اس جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے مگر حق کے ساتھ. یعنی بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے ہر انسانی جان کو محترم ٹھہرایا ہے، لہٰذا کسی اس اصول، حق اور قانون کے تحت ہی انسانی جان کا قتل ہو سکتا ہے. قتل عمد کے بدلے میں قتل مرتد ہے. مسلمان زانی یا زانی اگر شادی شدہ کا ہو تو قتل ہے، اور حربی کافر وغیرہ کا بھی قتل ہے. یہ انسانی قتل کی چند جائز قانونی شرطیں ہیں. یعنی اس کے بارے میں جو حدیث ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کا خون حلال نہیں ہے جو شہادت دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، سوائے 3 قسم کے لوگوں کے. 3 قسم کے لوگ یعنی 1 شادی شدہ زانی، پھر نمبر 2 جان کے بدلے جان، اور اللہ کا دین چھوڑ کر دوسری جماعت میں شامل ہو جانے والا یا دین سے مرتد ہونے والا. یعنی ان 3 کا قتل جو ہے وہ جائز ہے. اس کے علاوہ باقی کسی مسلمان کا قتل جو ہے وہ جائز نہیں ہے. یعنی قتل کی بھی یہاں حرمت بتائی گئی ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یہ باتیں جن کی اللہ تمہیں وصیت کر رہا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو. یعنی کہ یہ ہے اس آیت میں یہ 5 محرمات بتائے گئے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ اللہ کی طرف سے یعنی یہ چیزیں حرام کی گئی ہیں اور اس پر تم کو عمل کرنا ہے. تم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے اور یہ وصیت ہے. یہ بہت یعنی وصیت کا مطلب بہت اہم ہے اور اس پر تمہیں عمل پیرا ہونا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 152. آیت نمبر 152 میں 4 مزید محرمات کا ذکر آیا ہے. آئیے پڑھتے ہیں. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، اور یتیم کے مال کے قریب بھی مت پھٹکو مگر بہترین طریقے سے اس کے مال کی حفاظت کرو یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی تک پہنچ جائے. یعنی یتیم کے نگران کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اس کے مال کی حفاظت کرے، تجارت کے ذریعے اس میں اضافے کرنے کی کوشش کرے، اور جب وہ یتیم بالغ ہو جائے تو اس کا مال اس کے حوالے کر دیا جائے. یعنی یتیم کے مال کو ہڑپ کرنا یا اپنا ردی مال اس کے مال کے ساتھ ملا کر اور اس کے اچھے مال پر قبضہ کرنے کا بہانہ کرنا یہ بھی حرام ہے. بنیادی طور پر تو یہ مکی دور کے احکامات ہیں کیونکہ سورہ الانعام جو ہے وہ مکے میں نازل ہوئی، تو یہ شروع کے احکامات ہیں. لیکن یتیموں کے حقوق کی اہمیت کے پیش نظر ہم نے مدنی صورت میں بھی اس کے احکامات پڑھ چکے ہیں. مثلا سورہ البقرہ آیت نمبر 220، سورہ النساء آیت نمبر 2 میں بھی یتیموں کے امور کا خیال رکھنے کی تاکید کی گئی ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں، اور آپ چاہیں تو ان کو دیکھ سکتے ہیں، ریویو کر سکتے ہیں، تو اور ہمارے ذہن میں تمام چیزیں جو ہیں وہ تازہ ہو جائیں گی. تو کیونکہ یہ مکی دور کی ہے اور وہ جو ہیں مدینہ شریف میں یہ نازل ہوئی سورہ بقرہ، سورہ النساء، تو اس میں مزید احکامات دیے گئے ہیں. یہاں پر یوں سمجھے ایک تمہید باندھی گئی ہے اس صورت میں، لیکن مزید جو احکامات ہیں وہ سورہ نساء میں مکمل کیے گئے ہیں. اچھا، یہ 6واں حکم تھا. اب ہم اگلا حکم پڑھتے ہیں 7واں. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، اور پورا کرو ناپ اور تول کر عدل کے ساتھ، ہم نہیں ذمہ دار ٹھہرائیں گے کسی بھی جان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق. یعنی ناپ تول جو ہے اس میں کمی کرنا، اس کے لیے بہت وعید ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ مطففین میں فرمایا ویل للمطففین، کم تولنے والوں کے لیے ویل یعنی ہلاکت اور بربادی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بناتے. یعنی اگر کوئی شخص حق کی ادائیگی اور اپنا حق لینے میں عدل و انصاف کی پوری کوشش کرے
اور اس کے بعد بھی اس سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے مواخذہ نہیں کرے گا. یعنی بغیر کسی ارادے کے اگر کوئی کمی بیشی ہو جائے تو اس پہ گرفت نہیں ہے، پکڑ نہیں ہے. جیسے کہ ہم دعا پڑھتے ہیں، دعا کے ہمیں کلمات سکھائے گئے ہیں، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 286 ہے کہ اے ہمارے رب، اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے تو ہم سے مواخذہ نہ کیجیے گا. لیکن اگر جان بوجھ کر ذرا سی بھی ہم نے ڈنڈی ماری تو، اور ذرا سی بھی جان بوجھ کر ہم نے ناپ تول میں کمی بیشی کی تو وہ قابل گرفت ہے. یعنی اس لیے کہ یہ جان بوجھ کے گناہ کیا گیا ہے، اور در حقیقت یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس آدمی کو جو یہ گناہ کر رہا ہے اس کو آخرت کا یقین ہی نہیں ہے. پھر اس کو یہ یقین نہیں کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. گویا جان بوجھ کر غلط حرکت کرنے سے بھی ایمان کی نفی ہو جاتی ہے. اگلا جو ہے حکم، وصیت کہہ لیں، وَإِذَا قُلْتُمْ فَعَدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا. اور جب بھی بات کرو تو عدل کی بات کرو، خواہ قرابت داری ہی کا معاملہ ہو، اور اللہ کا عہد پورا کرو. اس کے بارے میں ہم سورہ نساء میں آیت نمبر 135 میں پڑھ چکے ہیں کہ اے ایمان والو، عدل اور انصاف پر مضبوطی سے جم جانے والے اور خوشنودی اللہ کے لیے سچی گواہی دینے والے بن جاؤ، اگرچہ وہ خود تمہارے خلاف ہو یا اپنے ماں باپ کے یا رشتہ دار عزیزوں کے. اللہ تعالیٰ ہر وقت، ہر حال میں اور ہر قول اور ہر فعل میں عدل اور انصاف کا حکم دیتا ہے، اور چاہے اس کا تعلق کسی قریبی رشتہ دار سے ہو یا کسی دور کے آدمی سے ہو. یعنی تمہاری بات چیت بالکل صاف ستھری، کھری اور انصاف پر مبنی ہونی چاہیے. اس میں جانبداری نہیں ہونی چاہیے، چاہے قرابت داری کا ہی معاملہ کیوں نہ ہو. اسی طرح اللہ کے نام پر اللہ کے حوالے سے اللہ کی قسم کھا کر جو بھی عہد کیا جائے اس کو پورا کرو. جیسے ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی ایک عہد ہے جو ہم اللہ سے کرتے ہیں، اور ہر انسان نے دنیا میں آنے سے پہلے اللہ سے ایک عہد کیا ہے، جس کا ذکر سورہ الاعراف کی آیت نمبر 127 میں ملتا ہے. اسی طرح روزمرہ کی زندگی میں بھی ہم بہت سے عہد کرتے ہیں. جو عہد کرتے ہیں اس کو پورا کریں، وہ جس لیول کے کیے گئے ہوں، چاہے وہ بچوں سے کیے گئے ہوں، بڑوں سے کیے گئے ہوں، اپنے رشتہ داروں سے کیے گئے ہوں، اپنے کلیگ سے کیے گئے ہوں، اپنے ماتحت سے کیے گئے ہوں، جس سے بھی جو عہد کیے گئے اس کو پورا کرنا ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. یہ ہے وہ چیزیں جس کا اللہ تمہیں حکم کر رہا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو دین میں اہمیت کی حامل ہیں اور انسان کے کردار کی عظمت کی علامت ہے. یہ انسانی تمدن اور اس کی اخلاقیات کی بنیادیں ہیں. یعنی یہ جو ہم نے ابھی تک ہم نے 9 پڑھی ہیں، اس کے بعد جو آیت نمبر 153 ہے اس میں 10واں حکم آتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ انسان کی عظمت کی، انسانی کردار کی عظمت کی علامت ہیں. تو ان سب پر انسان کو، ہر ایک مسلمان کو، بلکہ ہر بنی اور انسان کو ان سب پر عمل کرنا ہے، اور وہ بہت ضروری ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 153 وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. اور یہ کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے، بس تم اس راستے کی پیروی کرو. یعنی دین کے اصل اصول تو وہ ہیں جو ہم بیان کر رہے ہیں. تمہارے جو خود ساختہ طور طریقے اور راستے جو ہیں وہ جو ہیں ان کا صراط مستقیم سے کوئی تعلق نہیں. صراط مستقیم تو صرف وہ ہے جس پر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چل رہے ہیں. یعنی جس پر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں وہی راستہ جو ہے وہ صراط مستقیم ہے. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بَيْنَكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. اور اس صراط مستقیم کو چھوڑ کر دوسرے راستوں پر مت پڑ جاؤ کہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا کر منتشر کر دیں گے. یعنی اگر تم خود ساختہ مختلف پگڈنڈیوں پر چلنے کی کوشش کرو گے تو سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے. لہذا تم سب راستوں کو چھوڑ کر سواء السبیل پر قائم رہو.
ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، اور یہ ہے وہ باتیں جن کی اللہ تمہیں وصیت کر رہا ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو، یعنی اللہ کی طرف سے وصیت ہے۔ یہاں پر جو بتایا جا رہا ہے، یعنی 10واں جو ہے حکم ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ کہ اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین، مذہب، کوئی نظریات، کوئی افکار وغیرہ کا اتباع جو کیا جائے گا وہ غلط ہے، وہ حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو حکم دیا ہے کہ وہ دین اسلام پر چلیں، کیونکہ یہی اس کی سیدھی راہ ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے ایک لکیر کھینچی اور کہا کہ اللہ کی راہ ہے، پھر اس کے دائیں اور بائیں لکیری کھینچی اور فرمایا ان راستوں میں سے ہر ایک پر ایک ایک شیطان کھڑا ہے جو اس پر چلنے کی دعوت دے رہا ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ قتادہ کہتے ہیں کہ جان لو کہ راستہ صرف ایک ہے اور وہ اہل ہدایت کی جماعت ہے اور اس کا انجام جنت ہے، اور ابلیس نے مختلف راستے پیدا کر دیے ہیں جو گمراہیوں کی جماعتیں ہیں، ان کا انجام جہنم ہے۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ امت اسلامیہ کا اتحاد صرف ایک ہی صورت میں وجود میں آ سکتا ہے کہ وہ سارے فرقوں اور مذاہب کو چھوڑ کر صرف ایک صحیح دین اسلام کی متی بن جائیں، اس کو فالو کریں، جو صرف قرآن اور سنت کا نام ہے۔ اس کے بغیر مسلمانوں کا متحد ہونا محال ہے۔ جیسے کہ امام مالک رحمۃ اللہ کا قول یہ ہے کہ یہ امت کسی بھی زمانے میں اسی راہ پر چل کر اصلاح پذیر ہو سکتی ہے جیسے کہ جسے اپنا کر صحابہ کرام اصلاح پذیر ہوئے تھے۔ یہی قرآن اور سنت کو اپنا کر صحابہ کرام جو ہے وہ انہوں نے اصلاح پائی تھی اور وہ صراط مستقیم پر چلے تھے۔ یہ جو 3 آیتیں ہیں، آیت نمبر 151، 152 اور 153، جن میں 10 محرمات کا ذکر آیا ہے، در حقیقت یہ اسلام کے 10 بساس ہیں، یعنی 10 وصیتیں ہیں جن پر اسلام کا دار و مدار ہے اور جن پر عمل کر کے انسان دنیا اور آخرت کی سعادت حاصل کر سکتا ہے۔ اسی لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کرتے تھے کہ جو شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت کو دیکھنا چاہتا ہے جن پر ان کی مہر لگی ہوئی ہے تو وہ تینوں آیتیں دیکھے، یعنی قل تعالوا سے شروع کر کے لعلکم تتقون۔ آیت نمبر 154، ثم آتینا موسیٰ الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة۔ پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی اپنی نعمت پوری کرنے کے لیے احسان کی روش اختیار کرنے والے پر، اور اس میں تھی ہر شے کی تفصیل اور ہدایت اور رحمت۔ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، تاکہ وہ اپنے رب کے حضور حاضری پر پورا یقین رکھیں۔ یعنی یہاں پر حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بسا اوقات جب قرآن کا ذکر کرتے ہیں تو تورات کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ اسی لیے گزشتہ آیت جب وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ کے ذریعے قرآن کریم کا ذکر آیا ہے، تو اب تورات اور اس کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ گویا اس آیت کا تعلق اوپر کی آیت سے ہے، یعنی اے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بذریعہ تلاوت اپنے رب کی یہ بات بھی ان کو بتا دیجئے کہ ہم نے موسیٰ کو ایک کتاب دی تھی جس کے ذریعے ہم نے اپنی نعمت کو ان پر تمام کر دیا۔ یعنی جیسے یہ قرآن آیا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں، اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام پر کتاب آئی تھی تورات، اور وہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت تھی۔ کیوں نعمت تھی؟ جس میں بنی اسرائیل کے لیے عقائد، عبادات اور دیگر تمام خاص و عام احکامات کی تفصیل موجود تھی، جو ہدایت کا ذریعہ تھی، باعث رحمت تھی اور عدل و انصاف کی دعوت دیتی تھی، اور یہ بھی بتاتی تھی کہ تمہیں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اس پر عمل کرو۔ یعنی قرآن جو ہدایت لے کر آیا، ایسی ہدایت کی کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ بھی اتاری گئی تھی، اور جس میں عبادات کے تمام احکامات موجود ہیں،
اور وہ ہدایت کا سرچشمہ ہے، وہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے اور عدل اور انصاف کی دعوت دیتی ہے۔ یہاں پر یہ رکوع اختتام پذیر ہوا۔ بارک اللہ لی و لکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔